تمہارے جسم وجود اور چہرے میں جو نشانیاں تھیں جو ہمارے نبیوں نے ہمیں بتائی ہیں وہ اس نبی کے والد کی نشانیاں تھیں. وہ نور چمک رہا تھا تم میں نے تمہیں اس لیے یہ دعوت دی تھی کہ شاید اللہ کرے کہ وہ نور میری گود میں آ جائے. مگر تم نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے. تمہاری شادی ہو چکی ہے اور اس وقت واقعی آپ کی شادی مائی آمنہ سے ہو چکی تھی اور وہ نور جو تھا ماتھے میں چمک رہا تھا وہ مائی آمنہ لے گئی تھی. یعنی اتنا پہچان تھی حضور کے آنے کی. دیکھو میں آپ کو بتاؤں ایک چیز بتا کے ختم کرتا ہوں. قرآن کریم کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی زیر زبر کی اونچ نیچ نہیں کر سکے گا, نہیں بدل سکے گا. 1400 سال تو گزر چکے ہیں, آج تک اس میں زیر زبر کا کوئی فرق نہیں آیا. لیکن دوسرے مذاہب کی جو کتابیں ہیں, مثال کے طور پر ہم آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, یعنی وہ کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں وحی کے ذریعے سے کسی نبی پر, ہم ان ساری کتابوں کو بھی مانتے ہیں, ہے نا, اور قرآن کو بھی مانتے ہیں. لیکن چونکہ قرآن میں تو قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. انا نزلنا القرآن وانہ لحافظون, اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک. لیکن دوسری کتابوں کا اس میں ترمیم ہوتی ہے, وہ اصل حالت میں نہیں ہے. جو حالت جس حالت میں اللہ نے ان کو نازل کیا تھا اس حالت میں نہیں ہے. دنیا کی لالچ میں آ کر انہوں نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہیں. یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں صرف بائبل اس وقت دنیا میں 111 بائبل الگ الگ جو فادر ہیں یا جو ان کے بھی جو بھی سربراہ ہیں انہوں نے کیا تو 111 بائبل آپ کو ملے گی. اس میں تھوڑا بہت فرق ہو گیا, یعنی اس میں کچھ ہے تو اس میں کچھ ہے, اس میں کچھ ایسے ترمیم کر دی گئی ہے. لیکن اس ترمیم کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ ابھی بھی نہیں نکال سکے اور وہ اب بھی اس میں موجود ہیں. میں آپ کو بتا دوں, ہم پڑھتے ہیں نا ساری کتاب, ہمیں پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ بھائی کہیں ثبوت دینا ہو یا کوئی بات کرنی ہو تو پھر اس کا حوالہ بھی تو ہم دے سکیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, یوحنا اور بائبل اس میں ایک آیت لکھی ہوئی. وہ آیت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ ایک ہی زمانے میں ہوئے اور غالباً یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, کراچی کا الگ نبی ہے تو لاہور کا الگ ہے تو پشاور کا الگ ہے. ایک ٹائم میں 300 نبی بھی آئے ہیں. حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے, اب ولی آئیں گے, نبی نہیں آئے گا. تو اس میں لکھا ہے کہ یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ سے ملنے کے لیے گئے. جیسے جاتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کے یہاں,
تو یحییٰ علیہ السلام کی والدہ فوراً کھڑی ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ ارے تو میری تعظیم کے لیے کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے لیے نہیں کھڑی ہوئی ہوں. اصل میں جو میرے پیٹ میں ہے اور جو تیرے پیٹ میں ہے، میرے پیٹ والا تیرے پیٹ والے کے لیے عزت اور احترام سے پیٹ پہ کھڑا ہو گیا، تو میں بھی تیرے لیے کھڑی ہو گئی، ہے نا؟ یہ تو ایک جگہ ایک آیت آ گئی نا، ایک آیت آ گئی. اچھا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن اور آپ کا پیٹ میں ہونا اور آپ کا پیدا ہونا اور یحییٰ علیہ السلام کا تقریباً ایک ہی ہوا نا، مہینے 2 مہینے کا فرق ہو سکتا ہے، زیادہ تو نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ بچپن بھی ساتھ ہوا اور جوانی بھی ساتھ ہوئی، نبوت بھی ساتھ ہے، نبوت بھی ساتھ ہے. ایک مقام پر پھر دوسری جگہ لکھا، عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے ملنے جب گئے تو یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے ان کی تعظیم کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کے لیے یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. تو یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے لیے کیوں کھڑے ہو گئے، کیوں اتنا ادب اور احترام کر رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، جو میرے بعد آنے والا ہے، جو میرے بعد آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ سیدھا کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں. الفاظ یہی ہیں، یوحنا میں یہی الفاظ ہیں کہ جو میرے بعد آنے والا ہے اس کے جوتی کا تسمہ سیدھے کرنے کے بھی میں قابل نہیں ہوں. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. کیوں کہ زمانہ ایک ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ بول دیتے نا کہ بھائی میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سامنے ہے نا، کہہ دیتے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تو نہیں آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور ان کا زمانہ تو ایک ہے. بعد میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف محمد رسول اللہ آئے. تو میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اب بھی بہت سی چیزیں اگرچہ اس کو تبدیل بھی کر دیا گیا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا ہے. مثال آپ پورا پڑھیں نا تو ایک آیت میں آپ کو ایک نشانی ملتی ہے، دوسرے آیت میں دوسری نشانی ملتی ہے، اور جب ان دونوں کو جوڑیں گے تو آپ کو حضور ہی کی تعریف ملے گی. ان کا تو ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ یحییٰ علیہ السلام نے جو بولا تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا تھا.